ہم پڑھتے ہیں اصطلاحات حدیث۔ تو یہ ہم نے وہ شروع کیا تھا جو مردود شاذ محفوظ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اب آج ہم پڑھیں گے معلل۔ یہ جو مردود احادیث ہیں، تو یہ مردود احادیث میں سے جو ایک قسم ہے المعلل۔ معلل کون سی حدیث کو کہا جاتا ہے؟ معلل وہ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایسی فنی خرابی ہو۔ فنی کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا تو ظاہر وہ ٹھیک لگ رہا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خامی ہو، کچھ ایسا ایک عیب ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث ناقابل وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے حدیث کو ہم کیا حدیث، اس کو ہم معلل حدیث وہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو اگر ہم اصطلاحی تعریف کریں تو وہ حدیث جس میں کچھ ایسی علت ہو جو اس کی صحت میں ضعف کا سبب ہو، اگرچہ ظاہری اعتبار سے وہ عیب سے سلامت ہو۔ جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ مثال کے طور پر ظاہری طور پر تو وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہوگا، کوئی ایسی علت ہوگی، کوئی ایسی بیماری ہوگی، کوئی ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی کہ ظاہری طور پر تو وہ ٹھیک لگ رہا ہوگا، لیکن وہ ہوگا اس میں وہ عیب ہوگا، تو ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلل حدیث وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح یہ جو تعریف العلہ ہے، علت کی تعریف وہ بتا رہے ہیں کہ حدیث کے اندر جو ایک حدیث کا معلول ہونا ہے اور یہ علت ہونا ہے، تو یہ علت کی وہ تعریف کریں کہ کون سی علت یا کون سی جو ایسی جو علت ہے وہ ایک حدیث کے اندر نقصان کا باعث ہوگا۔ تو وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ جو علت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو پوشیدہ اور مخفی ہونا، یعنی علت کا پوشیدہ اور مخفی ہونا۔ نمبر یہ کہ وہ پوشیدہ ہوگا، ظاہری طور پہ آپ کو وہ نظر نہ آ رہا ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ حدیث کی صحت میں قادح عیب ہونا، یعنی وہ ہوگی بھی علت ہوگی، مخفی بھی ہوگی، لیکن وہ حدیث کی صحت میں وہ نقصان بھی دے گا۔ تو یہ دو باتیں عیب کے لیے یہ ہیں۔ پس اگر ان میں سے کوئی کسی ایک میں بھی خلل ہو، جیسے مثلا علت ظاہر ہو یا قادح نہ ہو، تو اس وقت اسلام میں اس کا نام علت وہ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی علت ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں۔ وہ علت تو ایسا ہوگا جو ظاہر نہیں ہوگا، وہ مخفی ہوگا، پوشیدہ ہوگا، ہر کسی کو وہ نظر نہ آ رہا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حدیث کی صحت میں قادح بھی ہو، حدیث کی صحت میں کوئی نقصان بھی دے رہا ہوگا۔ اگر یہ دو شرائط نہ ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو علت وہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معلل حدیث کی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ تعریف ہو اور اس کی وہ قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد انہوں نے جس طرح یہ سند کے اعتبار سے مطلب کے طور پر معلل حدیث سند کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور متن کے اعتبار سے بھی وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہاں، اس کے بعد جو ہے وہ آئینہ تقع العلہ، علت کہاں واقع ہو سکتی ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ علت تقع العلت فی الاسناد، یعنی کہ سند میں بھی علت واقع ہو سکتی ہے، اور اس طرح متن میں بھی، لیکن سند میں علت ہونا یہ زیادہ ہے اور متن میں یہ کم ہے۔ مثال اگر سند میں کوئی علت ہو تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال جیسے موقوف اور مرسل ہونے کی علت ہے، موقوف اور مرسل ہونے کی وہ علت ہے، تو یہ کون سی ہے؟ اس کا تعلق چونکہ سند سے ہے تو یہ سند میں علت ہے، اور متن میں بھی اسی طرح علت جو ہے نا وہ واقع وہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کچھ کتابی بھی ہے انہوں نے لکھی، صفحہ نمبر 176 پر آپ دیکھیں، کتاب العلل لابن المدینی، اسی نے لکھا ہے، ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں معلل احادیث کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ اور اس طرح علل الحدیث سے لابن ابی حاتم نے یہ کتاب لکھی ہے، یا علل الحدیث سے العلل و معرفۃ الرجال امام احمد بن حنبل نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ وہ معلل احادیث پر ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 176 پر آپ دیکھیں، اس کے بعد المخالفۃ للثقات، ثقات کی مخالفت، ثقات کی مخالفت، یعنی جب ایک راوی ایسا ہو جو خود تو ثقہ نہ ہو، مقبول نہ ہو، اوتھینٹک نہ ہو، اور وہ کسی اوتھینٹک یا اس طرح مستند اور ثقہ راوی کی وہ مخالفت کرے گا، تو ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ المخالفۃ للثقات، یہ ثقات کی مخالفت۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب راوی میں طعن کا سبب ثقہ راویوں کی مخالف ہو جو کہ ساتواں سبب ہے، تو ثقہ راویوں کی مخالفت کے نتیجے میں علوم الحدیث کی 5 اقسام نکلتی ہیں: مدرج ہے، مقلوب ہے، مزید فی متصل اسانید ہے، مسترب ہے اور مصحف ہے۔ اب دیکھو
جہاں پر کوئی غیر ثقہ، کوئی غیر مستند راوی کسی مستند یا اور ثقہ راوی کی مخالفت کرے گا تو اس غیر مستند اور غیر ثقہ کی روایت میں حدیث کی 5 قسمیں نکلتی ہیں. یعنی وہ حدیث تو یا پھر کیا ہوگی، اس کو ہم نام دیں گے مدرج نام دیں گے، مقلوب نام دیں گے، مزید فی متصل اسانید نام دیں گے، مسترب نام دیں گے، یا مصحف نام، یہ ہم اس کو وہ دیں گے. تو اب یہ ہر ایک کی مدرج جو ہے نا، ہر ایک کی وہ الگ الگ تعریف جو ہے نا وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مدرج کون سی حدیث ہوتی ہے؟ مدرج تو آپ اس میں مفعول ہے. مثال ادرجت الشیء فی الشیء، یعنی جب میں ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کروں. ادرجت الشیء فی الشیء، اور مطلب کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، درج کرنا. جس طرح رجسٹر میں نام درج کیا جاتا ہے نا تو اس کو ادراج کہا جاتا ہے. لیکن اگر حدیث کو ہم ایک مدرج نام دیں گے کہ یہ حدیث مدرج ہے، تو وہ کیا نام ہوگا، وہ اس سے کیا مراد ہوگا؟ یہ جو اصطلاحی معنی ہے آپ اس کو دیکھ لیں. اصطلاح میں وہ حدیث جس کی سند کی سیاق کو تبدیل کر دیا گیا ہو یا اس کی متن میں بغیر فاصلے کی ایسی چیز داخل کی جائے جو اس کا حصہ نہ ہو. مثال کے طور پر کسی حدیث کا سند ہے اور اس حدیث کی سند میں کوئی چیز، نئی چیز داخل کر دینا، یا اس کا سیاق و سباق جو ہے نا وہ تبدیل کر دینا، یا کسی کے متن، حدیث کی کوئی متن ہے اس متن میں کوئی چیز داخل کر دینا، ادراج کر دینا، تو ایسے حدیث یا ایسی متن کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ مدرج. یعنی یہ ادراج 2 قسم پر ہے نا، ادراج و سند اور اس طرح متن. یعنی متن میں بھی ادراج ہو سکتا ہے اور اس طرح سند میں بھی ادراج وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا اقسام ہو، اس کے اقسام. مدرج کی 2 قسمیں، مدرج الاسناد اور اس طرح مدرج المتن. مدرج الاسناد تعریف ہوا ما غیر سیاق و اسناد ہی، اس کی تعریف وہ حدیث جس کی سند کے سیاق کو تبدیل کیا گیا ہو. اب مثال کے طور پر انہوں نے وہ صورت ہی بھی دی ہیں، اور اس کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ راوی سند چلائے پھر اسے کوئی عارض پہ کوئی عارض پیش آئے، مطلب کوئی ایسی وقفہ ہو جائے اور وہ اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، پس وہ اپنی طرف سے کوئی کلام کہہ دے، پھر بات سننے والی یہ گمان کر لے کہ یہ کلام اس سند کا متن ہے، پس وہ اسی طرح اس سے آگے روایت کرتا تو اس سند کا سیاق تبدیل، ظاہر سیاق تبدیل ہو گیا نا، وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز وہ درج وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی مثالی انہوں نے لکھی ہے، لیکن آپ نے بس اتنا یاد کرنا ہے کہ ادراج کیسے کہتے ہیں، مدرج کیسے کہتے ہیں، لغوی اصطلاحی معنی اس کے کیا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، مدرج المتن ہے اور مدرج الاسناد ہے. سند میں بھی اس طرح ادراج ہو سکتا ہے اور متن میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کو اتنا جو یاد ہے وہ کرنا ہے، اگر آپ سے سوال کیجئے تو آپ نے یہی جواب وہ دینا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، یہ انہوں نے باقی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ لکھی ہیں کہ حکم الادراج آخر میں دیکھیں 183 پہ آپ دیکھیں 183 صفحہ پر علماء اس کا حکم کیا ہے. اگر کوئی حدیث مدرج ہو تو پھر اس کو بیان کرنے کا حکم کیا ہوگا، وہ بتا رہے ہیں کہ علماء محدثین اور فقہا وغیرہ کی اجماع کے مطابق ادراج حرام ہے، لیکن وہ اس حکم سے مستثنی ہو گیا جو غریب مشکل لفظ کی وضاحت کے لیے ہو. دیکھو ادراج تو یہ ہے نا، ایک چیز، ایک لفظ آپ علیہ السلام کے الفاظ میں سے ہے نہیں، مثال وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، اور کوئی اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ کر دے تو یہ تو حرام ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کسی غریب لفظ حدیث میں، ایسے غریب الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے نامانوس الفاظ ہوتے ہیں، مشکل الفاظ ہوتے ہیں. اس مشکل لفظ کی وضاحت کے لیے راوی اگر اپنی کچھ وضاحت اس میں شامل کر دے، اس لفظ کی وضاحت کے لیے کچھ الفاظ ایڈ کر دے اس حدیث کی متن میں، اور وہ اس لفظ کی وضاحت کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہو، تو اس طرح کرنا یہ حرام نہیں ہے اور یہ جائز ہے. علماء نے اس کو جائز وہ کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں وہ ہو گئی. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے مقلوب کو، کہ مقلوب کون سی حدیث وہ ہوتی ہے. اور آپ مجھے بتائیں اگر آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہو تو پھر میں زیادہ بھی پڑھا دوں، اگر آپ نے زیادہ نہیں کہ سر اتنا ٹھیک ہے تو پھر اتنا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، مقلوب انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. ابھی ہم علم میراث کو پڑھتے ہیں.